بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں خالد بشیر مرزا۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک عام منشی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے شاہی دربار میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1885 میں افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن نے ہندوستان کا دورہ کیا اور گورنر جنرل لارڈ ڈیفرن نے ان کے اعزاز میں دربار منعقد کیا۔ اس دربار میں ایک ہندو منشی کو راجوں مہاراجوں کے برابر جگہ دی گئی، جس پر وہ برہم ہو گئے کہ یہ کس کو ہمارے درمیان لا بٹھایا گیا ہے۔ گورنر جنرل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے میں نہیں جانتے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ منشی نول کشور ہیں؟ یہ سن کر شہنشاہ افغانستان چونک اٹھے اور منشی صاحب کو اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کہا، ہندوستان آ کر مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، مجھے کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ تھے منشی نول کشور، جنہوں نے 1858 میں لکھنؤ میں اس وقت چھاپا خانہ یعنی پریس قائم کیا جب جنگ آزادی کے بعد ہندوستان زخموں سے چور چور تھا۔ منشی صاحب نے اپنے چھاپے خانے کی مدد سے ہندوستان کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کر دیا، ورنہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ ذخیرہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ منشی نول کشور کے نام کے ساتھ ہی علم و فنون اور متعدد زبانوں کی ہزاروں کتابوں کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ منشی نول کشور مشرقی علوم کے بہت بڑے محسن تھے۔ ہندوستان، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ان کی شہرت عام ہے۔ ان کی بدولت ایسی نادر کتابیں منظر عام پر آئیں جن سے علوم و فنون کے سلسلہ ارتقاء کی تاریخی کڑیوں کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔ مطبع عود اخبار منشی نول کشور کے ہاتھوں 1858 میں قائم ہوا اور اس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے۔ اگر مطبع عود اخبار نہیں ہوتا تو ہم تک میر، سودا، میر درد، مصفی، انشا، میر حسین، ناسخ، آتش، غالب، انیس، دبیر، مونس، شیفتہ، نذیر اکبر آبادی، مومن وغیرہ کے کلام نہ پہنچتے۔ مطبع نے کم و بیش تمام کلاسیکی شعرائے اردو نثر نگاروں کی تخلیقات شائع کر کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ ادب میں سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ علاوہ اردو کتابوں کے منشی صاحب نے فارسی اور عربی کی سینکڑوں کتابیں شائع کر کے ان دونوں زبانوں کی بے لوث خدمات انجام دیں۔ ان میں فردوسی کا شاہنامہ، نظامی کا خمسہ، جامی کا خمسہ، خسرو کا خمسہ و دیوان کلیات نظیری، کلیات ظہوری، کلیات صائب، کلیات سعدی، کلیات ظہیر فاریابی، کلیات خاقانی، کلیات وحید، کلیات بیدل، دیوان حافظ، دیوان حزین، دیوان ناصر علی سرہندی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ منشی صاحب نے فارسی سے اردو میں لاتعداد کتابوں کے ترجمہ مطبع سے شائع کرائے۔ ان میں مثنوی مولانا روم، اسیر المستاخرین، تاریخ فرشتہ، کیمیاء سعادت، تفسیر حسینی، آئین اکبری، اخلاق جلالی، اخلاق محسنی، اخلاق ناصری وغیرہ مشہور ہیں۔ اسی طرح عربی سے بھی سینکڑوں کتابوں کے ترجمے شائع کیے۔ ان میں فتاوی عالمگیری 10 جلدیں، عیال علوم الغزالی، مشکوٰۃ شریف 5 جلدیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح سنسکرت سے رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، سکھ ساگر اور دوسری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ ان کتابوں کے علاوہ فارسی، اردو اور عربی کے کئی مستند لغات بھی شائع کیے۔ ان میں فرنگ آنت راج، ہفت کلزم، موعد الفضلہ،
جامع اللغات، غیاث اللغات، نصیر اللغات، قاموس السرا، فقہ اللسان وغیرہ نہایتی اہم ہیں۔ نول کشور کی خدمات میں عربی زبان میں شائع ہونے والے مقالے میں تقریباً 131 وقی کتب کے نام درج ہیں، جن میں بیشتر مختلف عربی ممالک سے منگوا کر نول کشور کے مطبع سے شائع کرائی گئیں۔ 1880 میں ان کے ہم عصر منشی وجاہت علی خان، ایڈیٹر اخبار عالم، نے اپنی اشاعت میں لکھا: منشی نول کشور صاحب، ان کے اوصاف اور حالات لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایاں راچے بیاں ہندوستان اور عرب و عجم اور انگلستان اور مصر و روم اور فرانس، ان سب ملکوں میں ان کا نام روشن ہے۔ اس شخص کو اگر بانی کتب علوم و فنون کہا جائے تو بیجا ہے۔ سر سید احمد خان نے منشی نول کشور کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے شمالی ہندوستان کے اردو دان طبقے میں علم اور معلومات کے جدید رجحانات پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ منشی صاحب کے ذاتی دوستوں میں غالب شامل تھے۔ وہ نول کشور پریس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں: اس چھاپا خانے نے جس کا بھی دیوان چھاپا، اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ غالب کے دوست قدر بلگرامی جب مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو غالب نے انہیں خط میں لکھا کہ جا کر لکھنؤ میں میرے دوست سے ملو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ منشی نول کشور نہایت فیاض طبیعت کے مالک تھے اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہندوستان بھر کے کتب خانوں اور تدریسی اداروں کو مفت کتابیں فراہم کرتے تھے۔ ہندو ہونے کے باوجود منشی نول کشور نے کئی اہم اسلامی کتابیں، قرآن کی تفاسیر، احادیث کے مجموعے اور فقہ کی کتابیں شائع کیں۔ اس سلسلے میں غالباً ان کے پریس کا سب سے بڑا کارنامہ داستان امیر حمزہ کی 46 جلدوں کی اشاعت ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی داستان کہا جاتا ہے۔ اس نے کارندے مقرر کیے ہوئے تھے جو بغداد اور مصر اور شام میں جا کر نئی نئی کتابیں لایا کرتے تھے، جن کو وہ شائع کرواتا تھا۔ ان کتب خانوں میں جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی العلوم القرآن اور تفسیر الجلالین، قاضی بیضاوی کی تفسیر البیضاوی، محمد الشربینی الدمشقی کی السراج المنیر، ابن حجر عسقلانی کی ارشاد الساری، محمد بن حسن شیبانی کی جامع الصغیر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو صرف وہ کتب ہیں جو نول کشور مطبع سے برصغیر سے باہر کے علماء کی چھاپی گئیں، جبکہ ایسی کتب کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ہندوستان کے علماء کی کاوشیں تھیں اور نول کشور مطبع سے پہلی مرتبہ یا پھر بعد میں شائع ہوتی رہیں۔ ان کتب میں عبد الحی لکھنوی کے مجموعہ الفتاوی ما خلاصۃ الفتاوی اور اقامۃ الحجہ مع الجامع الصغیر، محمد احسن نانوتوی کی احسن البذات فی المسائل الرضا وغیرہ شامل ہیں۔ مطبع نول کشور لکھنؤ سے 1858 سے لے کر 1950 تک 6000 سے زائد کتابیں شائع ہوئیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے نول کشور کے متعلق بتایا کہ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے ہاں قرآن پاک کی طباعت کا کام اس قدر اہتمام سے ہوتا کہ اس نے اس کام کے لیے الگ حفاظ رکھے ہوئے تھے۔ ان حفاظ کو حکم تھا کہ قرآن پاک کی طباعت کے عمل میں باوضو ہو کر شریک ہوں۔ قرآن کی کتابت کے لیے استعمال ہونے والی جو تختیاں دھوئی جاتی تھیں، ان کے لیے الگ حوض بنایا گیا تھا۔
تاکہ دھلی ہوئی تختیوں کا پانی ضائع نہ ہو۔ ایک الگ حوض میں یہ پانی جمع ہو اور وہیں خشک ہو جائے۔ ان کے مطبع میں قرآن پاک کی پروف ریڈنگ کا وقت آتا تو منشی جی خود وضو کر کے پروف ریڈنگ کرتے اور دوسرے کارکنان کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے۔ قرآن مجید کی طباعت کے وقت منشی جی و کارکنان پاک صاف اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کام کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن پاک سب سے مقدس کتاب تھی، اس لیے وہ اہتمام کرتے تھے جس سے قرآن پاک کی کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہو۔ منشی نول کشور مذہباً ہندو تھے، اپنے مذہبی عقائد و اعمال میں پختہ تھے، لیکن دوسرے مذاہب کی عزت کرتے تھے۔ بحیثیت انسان بہت بلند نظر اور مذہبی تعصب سے یکسر بے نیاز تھے۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ منشی نول کشور ایسا شخص تھا جس کی چتا کو آگ نے بھی نہ جلایا۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی چتا کو آگ لگائی گئی اور اس پر کئی ڈبے گھی کے ڈالے گئے، لیکن تب بھی آگ نہ لگی۔ یہ بھارت کے کوئی عام ہندو نہ تھے، اس لیے ان کی چتا کو آگ نہ لگنے کی خبر بھارت میں منٹوں کے اندر پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے۔ منشی نول کشور کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو۔ امام بخاری نے کہا بہتر یہی ہے اسے دفنا دو، لہٰذا پہلی مرتبہ ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور تھے۔ قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے پہلے تو پنجاب سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ ان کا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور سمیت جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ دو ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی تھیں اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ منشی نول کشور کے پریس سے شائع ہونے والی چند قابل ذکر کتابوں میں فتاوی عالمگیری، مثنوی مولانا روم، بحر مواج، بحر حقیقت، اخلاق جلالی، اسرار الاولیاء، کلیات سعدی، شرح زلیخا، حدیقۃ الاولیاء، اصول برجستہ، مقاصد السالکین، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی، ام العلاج، دیوان حافظ، ترجمہ عوارف المعارف، دیوان حضرت شمس تبریز، دیوان ولی، دیوان میر حسن، دیوان ضامن، فرنگ بوستان، تاریخ فرشتہ، تاریخ تبری، داستان امیر حمزہ، ہشت بہشت،
ہدایت الطالبین وغیرہ شامل ہیں۔ مکتبہ نول کشور کی اس فہرست مطبوعات میں اردو کے علاوہ فارسی، عربی بھاشا، سنسکرت، ہندی، گورمکھی اور انگریزی زبانوں کی فہرست بھی ہے۔ یہ کتابیں علمی، ادبی، درسی اور عام دلچسپی کے موضوعات کی ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی نقشوں کی فہرست بھی شامل ہے۔ نول کشور پریس نے فارسی ادب کی چند بنیادی کتابیں شائع کیں۔ اس کی وجہ سے ایران اور افغانستان والے بھی ان کی قدر کرنے لگے۔ چنانچہ جب ایران کے شہنشاہ ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 لوگوں سے ملنے آیا ہوں، ایک گورنر جنرل اور دوسرے منشی نول کشور۔ علم کے اس عظیم محسن کا انتقال 19 فروری 1885 میں 59 برس کی عمر میں ہوا۔ منشی نول کشور کے پریس اور ان کے اخبار میں اردو زبان اور ادب کی جو گراں قدر خدمات انجام دیں وہ اتنی وسیع و اہم ہیں کہ کسی ایک نشست میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان کے کارناموں پر صرف ایک اجمالی نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ منشی نول کشور کے علمی ادبی کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ وہ ہندوستان کی علمی، ادبی اور تہذیبی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب بن گیا ہے جو ہمیشہ ہندوستان کی علمیت اور دانشوری کو بھی روشن رکھے گا۔ ان کے انہی علمی، ادبی اور تہذیبی کارناموں سے متاثر ہو کر اس وقت کی انگریز گورنمنٹ نے انہیں کثیر ہند کے خطاب سے نوازا تھا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔